الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان میں سے اولاد یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. عام طور پر نکاح کے بعد ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کو اولاد سے نوازے. اولاد ہونے میں اگر دیر ہوتی ہے تو آدمی علاج کرواتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرواتا ہے، تعویذات وغیرہ کا سہارا لیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی طلب آدمی کے دل میں ہوتی ہے اور آدمی اس کو ایک اچھی چیز اور نعمت خود بھی سمجھتا ہے. تو جہاں تک اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دین ہے، وہاں پر اولاد ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو آدمی کے اوپر اس کے متعلق کچھ حقوق آتے ہیں کہ وہ جب اولاد پیدا ہو تو ایک دیکھیے کہ کچھ تو اس کی مادی ضرورتیں ہوتی ہیں، دنیاوی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور کچھ اس کی روحانی ضرورتیں ہوتی ہیں. اس کی مادی ضرورتوں کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس طرح سے کر دیا ہے کہ اس کی طرف آدمی کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اب بچہ پیدا ہوا، اب ظاہر ہے کہ اس کو پیدا ہونے کے بعد سانس کی ضرورت پڑے گی. اللہ نے ہوا کے خزانے پھیلا دیے ہیں. غذا کی ضرورت پڑے گی. اللہ پاک نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کی چھاتیوں کے اندر اس کی غذا کا اہتمام کر دیا ہے. اس کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی. چھوٹا بچہ ہے، معمولی سا وزن اس کے اوپر آ جائے دب کے مر جائے گا. اس کی حفاظت کا انتظام اللہ نے یہ پیدا فرما دیا کہ اس کے ماں باپ اور اس کے چہیتوں کے دل کے اندر اس کی محبت ایسی رکھ دی کہ ہر ماں باپ اپنے چہیتے کو اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کی فکر کرے گا. اب کچھ روحانی، جیسے آدمی کا بدن جو ہے وہ ایک تو جو ہے یہ ہمارا جسم ہے، باڈی ہے، اور ایک روح ہے. ان دونوں کے اوپر یہ مشتمل ہے. تو جیسے آدمی کو اپنے بدن کے لیے غذا کی اور اس کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے روح کو بھی اس کی غذا کی اور روح کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے بچہ روئے، بھوک سے بلبلائے، تو جیسے اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے پیاسا ہو تو اسی طریقے سے شریعت نے شروع دن سے ہی روحانی غذا کو دینے کا ماں باپ کو مکلف بنایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو ادھر اناپ شناپ وہ سنے، اس سے پہلے سب سے پہلے اس کے ایک کان کے اندر اذان دو، دوسرے میں اقامت دو. اب یہیں سے روحانی غذا پہنچانے کا انتظام ہو رہا ہے اور شریعت کی یہ ہدایت ہے. اس لیے کہ جیسے اس کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اس کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اس کے کانوں کے اندر شروع ہی سے کچھ سمجھتا نہیں ہے، یہ اسے کچھ پتا نہیں ہے میرے کان کے اندر کیا بولا جا رہا ہے، کیا ہے، کچھ نہیں. لیکن اس آواز کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے، اور وہ آواز جو ہے وہ اثر ضرور کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ان میں جو ایک آواز بنایا، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، جانتے بھی ہوں گے کہ مختلف قسم کی
بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کے علاج کے مختلف طریقے ہیں کہ بھئی ایلوپیتھک ہے، یونانی ہے، ہومیوپیتھک ہے، فلانی ہے. اسی طریقے سے ایک جو ہے بیماری کا علاج جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے وہ سسٹم بھی ہے کہ بھئی آواز کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. اور تجربہ کار لوگوں نے بتلایا کہ مختلف قسم کی آوازوں کے ذریعے مختلف قسم کے بیماروں کا علاج کیا گیا. تو آواز میں بھی تاثیر ہوتی ہے. تو شروع ہی سے حکم دیا گیا کہ بھئی اس کے کان کے اندر ایک کان میں اذان کہو، دوسرے میں اقامت کہو، اور یہ توحید کی آواز اس کے کانوں کے اندر جب پڑے گی دل پر ضرور اثر پڑے گی، اور شروع ہی دن سے ہی اس کے کان کے اندر اور اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بٹھایا جائے، دین کی عظمت کو اس کے دل کے اندر بٹھایا جائے. پھر جب بچہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے بڑا ہو، اب بولتے سیکھے تو سب سے پہلے اس کا اللہ کا نام سکھاؤ، اس کا اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو، اور پھر اس کے بعد جب وہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو دین کی تعلیم دو. یہ اولاد کے حقوق ہیں. اب یہ اولاد جیسے میں نے کہا کہ ایک نعمت ہے، ویسے بڑی ذمہ داری ہے. اب عام طور پر ماحول ہمارا یہ ہے کہ اولاد کی ساری مادی اور دنیاوی ان کی ضرورت اور تقاضوں کو پورا کرنے کا خوب اہتمام ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی روح کی غذا کی جس چیز کی اس کو ضرورت ہے اس کو ہم پہنچاتے نہیں. اور اگر پہنچاتے بھی ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ جگہ جگہ مدارس کا، مکاتب کا نظام ہے، جس کے نتیجے کے اندر بچے سمجھدار ہو کر مکتب میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر دین کی باتیں سیکھتے ہیں. یہ الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا نظام قائم کر دیا ہے. ذرا سوچیں کہ اگر یہ نظام نہ ہو مدارس اور مکاتب کا تو ہم میں سے ہر باپ کے اوپر اور ماں کے اوپر بچے کے متعلق کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ بھئی اس کو طہارت کا، پاکی کا طریقہ سکھایا جائے، اس کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے، اس کو شریعت سے، دین سے واقف کرایا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اس کو پہچان کرائی جائے، حلال و حرام کے درمیان کی تمیز اسے سکھلائی جائے. اب یہ ذمہ داری الحمدللہ مدارس اور مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کرام جو ہیں وہ نبھاتے ہیں. اب اس کے نتیجے کے اندر بچہ 2-4 سال کے اندر یہ آٹومیٹک سیکھ لیتا ہے، اور والدین جو ہیں وہ گویا اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بچے کو قرآن پڑھتے آ گیا، بچے کو نماز آ گئی، بچے کو روزہ زکوٰۃ کا علم آ گیا، حلال و حرام کی تمیز آ گئی. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک ذمہ داری جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اساتذہ کے اوپر ڈالی، مکتب کے اوپر ڈالی، اور ان بچوں کو سکھلا کر آپ نے دے دیا. اور الحمدللہ اس میں جو لوگ ان مدارس اور ان مکاتب کا تعاون کرتے ہیں، ظاہر ہے انہی کے تعاون سے جو ہے یہ مدارس اور مکاتب چلتے ہیں. تو خیر ایک اعتبار سے یہ سب کوششیں الحمدللہ ہو رہی ہے، لیکن جہاں پر یہ مکاتب اور مدارس کا نظام نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے دین سے بالکل کورے، 20 سال 25 سال کے ہو جاتے ہیں، وہاں تک ان کو نماز کا تو کیا وضو کا طریقہ بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتا ہے. تو خیر یہ ذمہ داری انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے اپنے اولاد کے متعلق. اب اولاد کو جو ہے وہ دین سکھایا ہم نے، اس کو پانی پلایا، اب یہ پودا ہرا بھرا تیار ہو گیا. اگر ہمارے آنگن کے اندر کوئی گلاب کا جو ہے پودا ہو، ہم اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو کھاد دیتے ہیں، وہ پھول تیار ہو جاتا ہے. اسی کے اوپر ہم بس نہیں کرتے، بلکہ جہاں تک ہم اس کے پانی پلانے کا اور کھاد دینے کا انتظام کرتے ہیں، وہاں پر ساتھ ساتھ وہ پودے کو کوئی جانور تباہ نہ کر دے، اس کو کھا نہ جائے، کوئی ناسمجھ بچہ اس کو گرا نہ دے.
اس کے لیے ہم اس کے ارد گرد اس کے لیے اس کی حفاظت کے لیے باڑ بنائیں گے, پنجرا رکھ دیں گے تاکہ وہ پودا محفوظ رہے. تو محترم دوستوں اور بزرگوں, اولاد کو ہم نے دین سکھلایا, مکتب کے اندر قرآن اور ایمان کو انہوں نے سیکھ لیا, نماز طہارت کو سیکھ لیا, حلال حرام کو سیکھ لیا. اب اس کے بعد مکتب سے اس کا تعلق جب بڑا ہو گیا, ختم ہو گیا. اب یہ اولاد ہمارے پاس آتی ہے, ہمارے گھر کے اندر رہ رہی ہے, اب پنپ رہی ہے, بڑھ رہی ہے. اب ایسی صورت کے اندر ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے. ابھی تک تو یہ ایک ماحول ملا ہوا تھا کہ کم از کم دن کے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کی آوازوں کو مکتب کے اندر جا کر وہ سنتا تھا اپنی اساتذہ کی زبانی, اور ایک دینی ماحول کے اندر وہ رہ رہا تھا. لیکن اب جب وہ بڑا ہو گیا, بڑھ گیا, تو اب اس کے بعد اب یہ ہمارے حوالے ہو گیا. اب وہ جو روحانی غذا 2-3 گھنٹے جو مسلسل روزانہ حاصل کرتا تھا, اب وہ غذا سے اب ظاہر ہے اس کا تعلق کٹ گیا. اب ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ اب یہ پودا تو تیار ہو گیا, یہ پھل پھول بھی دینے لگا, لیکن آس پاس کا ماحول اور آس پاس کے شیطانی درندے کہیں اس ہمارے ہرے پودے ایمانی پودے کو جو ہیں وہ کہیں اس کو اپنی لپیٹ کے اندر نہ لے لیں اور کہیں اس کو خراب نہ کر دے. اس کے لیے اب بڑی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ بھئی پودا ایسی جگہ لگا ہوا ہے جہاں نہ کوئی جانور آنے کا امکان ہے, نہ کوئی ناسمجھ بچے آنے کا امکان ہے, کوئی امکان نہیں, لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر آدمی پنجرا لگا دیتا ہے. لیکن اگر پودا ایسی جگہ لگا ہوا ہو کہ جہاں پر ہر گھڑی جانوروں کی اور چوپایوں کی آمد و رفت رہتی ہے, اور جہاں پر ہر گھڑی ناسمجھ لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے, تو ایسی صورت کے اندر آدمی اس پودے کی حفاظت کے لیے کیا کچھ انتظام نہیں کرے گا, بڑی نگرانی کرے گا, بڑی دیکھ ریکھ رکھے گا. یہی حال آج ہمارے بچوں کا ہے کہ یہ ہمارے بچے اب مکتب سے فارغ ہو گئے. اب اس کے بعد آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ان کی روحانی جو تربیت ہوئی ہے, اس روحانی تربیت کو خراب کرنے والی اور اس کو فاسد کرنے والی 1-2 نہیں سینکڑوں منظم محنتیں کام کر رہی ہیں. آج ہمارا بچہ اسکول کے اندر جا رہا ہے. اب ذرا ہم اسکول کا وہ نصاب جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں اس کو وقت لے کر وقت نکال کر دیکھیں. آج ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے, ہوٹلوں اور چوراہوں پر کھڑے رہنے کے لیے اور دوسری لغو اور بیجا مجالس میں جانے کے لیے وقت تو ہے, لیکن اگر میرے پاس وقت نہیں تو اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے. آدمی ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے, حالانکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جیسے آدمی کے دوسرے تقاضے ہیں اس طریقے سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو کچھ وقت دے, اپنے گھر والوں کو, اپنی اولاد کو کچھ وقت دے. عام متن ہوتا یہ ہے کہ آدمی بیچارہ کماتا ہے, چلو تھک جاتا ہے, تھک کر پھر جو ہے وہ تھوڑی دیر دوستوں سے گپ شپ کر لے, تھوڑا دماغ جو ہے وہ فریش ہو جائے, لیکن ایک معمولی مقدار میں ہو, ضرورت کی مقدار میں ہو, بات الگ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی زیادہ تر وقت جو ہے وہ ادھر ادھر ہوٹلوں پہ اور چوراہوں کے اوپر گزارتا ہے, اور گھر جاتا ہے, اور گھر جانے کے بعد چلو اہلیہ انتظار میں ہے, اولاد اپنی آ گئی ہے, لیکن اب گھر پر بہت سی مرتبہ اتنے دیر پہنچتا ہے کہ بچے سو چکے ہوتے ہیں, یا پھر سمجھدار بچے جو ہوتے ہیں جب والد گھر پہ نہیں ہے تو اس کے پیر کیسے گھر میں ٹکیں گے, وہ بھی نکل جائے گا تفریح کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر. اب باپ بیٹے کی ملاقات بظاہر بڑی مشکل سے
कुछ लम्हों के लिए, कुछ घड़ियों के लिए होती है। उधर अहलिया बेचारी बहुत सी मर्तबा इंतजार करती है मियां आएंगे। अब मियां आए, दोस्तों से गपशप करके अब फिर ये मोबाइल लेके बैठ गए, दुनिया भर की फिक्र करेंगे, क्योंकि उनको पूरी दुनिया चलाना है। अपनी फैमिली को छोड़कर दुनिया भर की फिक्र करेंगे। अब वो बेचारी इंतजार के अंदर है कि मेरा शौहर मेरे घर आएगा, कुछ दिल की बात मैं उसके सामने करूंगी, कुछ अपनी भड़ास निकालूंगी, दिन भर की थकन मेरे उनसे बात करके दूर होगी। और ये जनाब मोबाइल लेके बैठ गए और उसके नतीजे के अंदर फिर मियां बीवी के आपस के अंदर झगड़े नहीं होंगे तो और क्या होंगे। ये खानदानी निजाम हमारा धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो अपनी औलाद के लिए कुछ वक्त निकालें। जैसे मैंने कहा कि ईमान को बर्बाद करने वाली सैकड़ों मेहनतें आजकल बड़ी मुनज्जम तौर पर बिल्कुल रवां दवा है, और उसके नतीजे के अंदर हमारे बच्चों की ईमान और उनके इस्लाम और इनकी दीनी मिजाज को बचाने के लिए हमारी अपनी निजी फिक्रें क्या है वो हम में से हर एक जानता है। लिहाजा जरूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों को और अपने घर वालों को कुछ वक्त दें, उनसे मुज़ाकरा करें, घर के मामलात के अंदर खैर खबर पूछें। कभी कोई बच्चा बेचारा टेंशन में है, उसे पूछे बेटा तुझे कोई तकलीफ है। कोई बच्ची जो है लड़की हमारी बेटी अगर टेंशन में है, उसे पूछे तुझे कोई तकलीफ है। अगर बीवी के ऊपर किसी किस्म का फिक्र और गम सवार है, उसे पूछे कोई तकलीफ है, आपस में मुज़ाकरा करें और इस तरीके से रहे कि वो अपनी दिल की बात आपको बयान कर सके। घर के अंदर बाल बच्चों के सामने शेर बनकर और बादशाह बनकर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक दोस्ताना माहौल ऐसा कायम करें कि बेटा अपने दिल की बात बाप को कह सके और बीवी अपने दिल की बात शौहर को कह सके। यह फिरौनी पना कोई अच्छा नहीं है। ये आमतौर पर एक है कि भाई हमारा तो मामला यह है कि सोने का निवाला लेकिन तलवार की धार। ये तलवार के धार पर रखने की चीजें नहीं है, ये तो दिल में बसाने की चीजें हैं औलाद और बीवी। तो ये इसलिए नहीं है उनको तलवार की धार के ऊपर रखा जाए, बल्कि ये इसलिए है कि एक दूसरे के साथ मिलकर घर को जन्नत का नमूना बनाया जाए। तो अपनी औलाद के लिए, बीवी के लिए कुछ वक्त निकालें। जो नए नए फितने उठ रहे हैं उनसे वाकिफ कराए। घरों के अंदर दीन के चर्चे हो, नमाज के चर्चे हो, तिलावत के चर्चे हो। हम में से हर आदमी की जिम्मेदारी है आज के दौर के अंदर कि कम से कम 10-15 मिनट कोई ना कोई दीनी किताब की घर के अंदर तालीम करे। आज फजाइल आमाल की कम से कम पूरी एक मर्तबा घर के अंदर तालीम होनी चाहिए। ऐसी किताबों की तालीम होनी चाहिए जिसमें नेक बीवियों के वाकयात हो, नेक बच्चों के वाकयात हो, नेक बुजुर्गों के वाकयात हो, और नित नए फितने जो सामने आ रहे हैं उससे उनको आगाह कराया जाए। तो ये वक्त बच्चों के लिए और अपने अहल के लिए निकालने की जरूरत है और इनकी कड़ी निगरानी की जरूरत है। इसलिए कि जैसे कोरोना की वबा जो है उसमें आदमी कितना एहतियात करता था, मास्क पहनता था, बार मर्तबा डबल मास्क पहनता था, सोशल डिस्टेंस दूरी जो है रखता था, बीमार से अलग रखा जाए, किसी भीड़ भाड़ जो है वो ना हो जाए। क्यों? ताकि हमारा जिस्म बीमार ना हो जाए। तो मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो कोरोना का वायरस है वो कहते हैं कि बहुत बारीक है, कई लाख गुना करके बड़ा करके देखा जाए तब नजर आता है। लेकिन मैं कहता हूं कि आजकल ये फितनों के जो वायरस हैं और हमारे दीन और ईमान को बर्बाद करने वाले वायरस हैं, वो उस कोरोना के वायरस से भी कहीं ज्यादा बारीक और कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना हुआ या बीमारी लग गई, उसके नतीजे के अंदर ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? मौत। मरना तो हर एक को है,
آدمی کو ہر ایک کو زندگی سے جانا ہی ہے، ایک دن تو مرنا ہے ہی، اور کبھی کسی کی موت وقت سے پہلے نہیں آتی، لیکن اگر خدا نخواستہ اس ارتداد کی فضاؤں میں پھیلے ہوئے وائرس نے اور اس بے دینی کے وائرس نے اگر ہماری اولاد کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت کی برباد، اور ہماری اس غفلت کے نتیجے کے اندر ہمارے درمیان آج ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کبھی سنا تھا ہم نے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے واقعات پنپ سکتے ہیں، وجود کے اندر آ سکتے ہیں۔ لہذا اپنے اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی دین و ایمان کی جس طریقے سے دنیاوی وباؤں سے، بیماریوں سے ہم ان کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ ان کو اس ایسی فضاؤں سے، مسموم اور زہریلی بے دینی ہواؤں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور ان میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ قوم کا والدین یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے، یہ تو پنچ کی ذمہ داری ہے، یہ تو فلانے کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ لہذا ہمیں ہماری نیندیں اڑا دینے کی ضرورت ہے اس فکر کے اندر کہ کیسے ہم اپنی موجودہ نسل کی دین و ایمان کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے میں نے جیسے کہا کہ اپنے گھر والوں کو تھوڑا وقت دیں، ان کے ساتھ اپنے وقت کو بتائیں، ان کے دین و ایمان کی فکر کریں، جانچ پڑتال کریں کہ یہ بیٹا یا بیٹی یہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ کس کے ساتھ بات کر رہی ہے، یہ کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، یہ ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔